بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نواقض وضو کا ذکر جاری ہے۔ اسی میں فرمایا متن میں وقہقہۃ بالغن یقضعن یصلی، تو بالغ بیدار شخص جو نماز میں ہو وہ اگر قہقہہ لگا دے تو قہقہہ وضو توڑ دیتا ہے۔ قہقہے کی تعریف میں فرمایا ہی ما یسمع جیرانہ، اس کے پڑوسی جس آواز کو سنے وہ قہقہہ ہے، یعنی ہنسی میں آواز نکلنے لگے اور اس کے پڑوسی سننے لگیں۔ یہ ایک حد بتا رہے ہیں قہقہے کی، آواز نکلے اور لوگوں تک نہ جائے بلکہ بندہ خود سنے تو وہ ضحک ہے، اس سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جس مجلس میں موجود ہے اس مجلس والے سننے لگ گئے اس کی آواز، یعنی آواز اتنی تیز نکلی تو یہ قہقہہ ہو گیا، اور قہقہہ ناقض وضو ہے۔ تو یہ گفتگو بقدر کفایت تو پہلے بھی ہو چکی ہے، کل بات ہو چکی ہے۔ یہاں پر علامہ شامی نے حاشیہ لگایا قہقہے کی تعریف پر، فرماتے ہیں ہی ما یسمع جیرانہ۔ اب علامہ شامی کہتے ہیں کہ صاحب البحر نے فرمایا یہ فی اللغت معروفہ، اور لغوی طور پر جو ہے نا قہقہہ کس کو کہتے ہیں؟ ان یقول قہ قہ۔ دیکھیے ایک ہنسی، اور ہنسی جو ہے نا وہ کسی خاص ملک اور خاص زبان اور خاص علاقے سے خاص نہیں ہوتی، پوری دنیا کے لوگ ایک ہی طرح سے ہنستے ہیں، تو قہ 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 کر کے ہنستے چلے جائیں گے، تو اسی کو قہقہہ کہتے ہیں، جس میں لفظ قاف ہا ریپیٹ ہو کر کے مکرر انداز میں نکلتا رہے، وہ ہے قہقہہ لغوی معنی میں۔ لیکن یہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، اصطلاحی تعریف جو ہے ما یکون مسموعا لہ ولجیرانہ، بدت اسنانہ اولا، دانت جو ہے اسنان، دانتوں کا ظاہر ہو جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ظاہر ہو نہ ہو۔ منیا میں جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ما یظہر القاف والہا ویکون مسموعا لہ ولجیرانہ، دونوں باتیں شامل کر لی انہوں نے، قاف ہا بھی ظاہر ہو اور لوگوں کو سنائی بھی دے۔ بعض نے کہا اذا بدت نواجزہ ومنعہ من القراءۃ، نواجز تو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں نا، اتنا کھل کے ہنسا کہ داڑھ نظر آنے لگ گئے، یہ ہے قہقہہ۔ اور قراءت جو ہے اس قہقہے نے اسے قراءت سے روک دیا، یہ تعریف۔ لیکن حلبۃ المجلی نے فرمایا کہ لم اقف علی التصریح باشتراط اظہار القاف والہا لاحد، صراحتاً کسی نے قاف اور ہا کے اظہار کی شرط لگائی ہو قہقہے کے تحقق میں، مجھے نہیں پتا، لم اقف، صراحتاً کسی نے قید لگا دی ہو کہ جب تک کہ قاف اور ہا ظاہر نہیں ہوں گے قہقہہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ تعریف وہی ہے کہ جو مجلس میں موجودین کو سنائی دینے لگے۔ بل الذی توارد علیہ کثیر من المشائخ صاحب المحیط والہدایہ والکافی وغیرہم ما یکون مسموعا لہ ولجیران، اسی قدر کافی ہے تعریف کے لیے، جو اور لوگوں کو بھی سنائی دینے لگے۔ تو معاملہ تو بڑا مشکل ہے نا، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ رہا ہے، تو اس کی حد تو معلوم کرنی ہوگی، اس لیے علماء اتنی تحقیق میں لگ جاتے۔ تو چلیے ان اکابر فقہائے حنفیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ جس کی آواز لوگوں کو آنے لگے، سنائی دینے لگے، تو فرماتے ظاہرہ التوسع فی اطلاق القہقہہ علی ما لہ صوت، یہ تعریف جو فرمائی ہے نا، ظاہر اس کا یہ بتاتا ہے کہ قہقہہ میں قاف ہا نکلنے کی قید نہیں ہے،
توسع ہے، اطلاق قہقہ میں توسع اور گنجائش رکھی گئی ہے، یعنی جس میں بھی آواز نکل گئی قہقہ ہو گیا، چاہے قاف ہا نکلے یا کچھ اور۔ وَإِنْ عَرَى عَنْ ظُهُورِ الْقَافِ وَلَا، اگرچہ قاف اور ہا کے ظہور سے عاری ہو، یا ان میں سے کسی ایک کا ظہور ہو دوسرے کا ظہور نہ ہو، پر آواز آ گئی قہقہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الضِّحَكِ، یہ جو کہا کہ اسے اور جیران کو سنائی دے، تو یہ جیران والی قید جو ہے اس سے احتراز کیا ہے صحت سے۔ اس صحت میں جو ہے نا جیران کو آواز نہیں جاتی ہے، خود کو آتی ہے۔ اور لغوی معنی میں ضحک جو ہے ایک عام لفظ ہے، قہقہ کو بھی شامل ہے، تبسم کو بھی شامل ہے۔ ضحک ہنسنا، لغوی طور پر کہتے ہیں ہنسنا، ہم لوگ بھی اردو میں بولتے ہیں ہنسنا، تو ہنسنا ایک ایسا لفظ ہے جو ہلکی مسکراہٹ کو بھی شامل ہے اور کھل کے ہنسنے کو بھی شامل ہے، اور جناب منہ پھاڑ کر کے ہنسنا قہقہ لگانا اس کو بھی شامل ہے۔ تو عربی میں بھی لغوی طور پر لفظ ضحک سب کو شامل ہے، لیکن اصطلاحاً ما کان مسموعا له فقط، اصطلاحاً ضحک وہ ہے جو خود ہنسنے والے کو سنائی دے بس۔ فلا ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة، تو ضحک جو ہے وضو کو نہیں توڑے گا لیکن نماز کو باطل کر دے گا۔ قہقہ جو ہے وضو نماز دونوں ختم، اور ضحک سے نماز گئی، کیونکہ ضحک آواز آ گئی نا تو کلام کے درجے میں، وضو نہیں گیا۔ اسی طرح سے لفظ قہقہ کی جو تعریف کی ہے اس سے، یا جو مصنف نے فرمایا کہ قہقہ ناقض وضو ہے، اس سے تبسم سے اعتراض ہے۔ وَهُوَ مَا لَا صَوْتَ فِيهِ أَصْلًا، بس مسکراہٹ ہے، کوئی آواز نہیں نکلی۔ بل تبدو اسنانه فقط فلا يبطلهما، تو تبسم جو ہے نا نہ تو وضو کو توڑے گا اور نہ نماز کو۔ پوری بحث البحر الرائق میں دیکھیے۔ وتمام فی البحر جب بھی کہتے ہیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بحث خلاصے کے طور پہ کہاں سے لی ہے۔ پوری بحث یہ طریقہ ہوتا ہے، آج کل لوگ کہیں سے کوئی بحث لکھتے ہیں تو حوالہ ہی نہیں دیتے، اپنی بات بنا کے لکھتے ہیں۔ علامہ شامی یا یہ لوگ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں سے کون سی بات لے رہے ہیں ضرور بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنی بات کوئی ہوتی ہے تو اقول یا قلتو کہہ کر کے اضافہ کرتے ہیں۔ چلیے، ولم ار من قدر الجواز بشیء، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے جواز کو کسی حد سے اور کسی مقدار سے محدود کیا ہو، اور کسی قدر سے مقدر اور اندازہ لگایا ہو کہ اس قدر کوئی ہنسے گا تو اتنا ہنسنا جو ہے وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ومقتضى تعریف الضحك بما كان مسموعا له فقط ان القهقهة ما يسمعها غيره من اهل مجلسه فهم جيرانه، لا خصوص من عن يمينه او عن يساره، لان كل ما كان مسموعا له يسمع من عن يمينه او يساره تأمل۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ضحک کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے، جو صرف اس کو سنائی دے، اوروں کو سنائی نہ دے۔ ما کان مسموعا له فقط، ضحک جو خود اس کو سنائی دے، تو اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ قہقہ وہ ہے جو اوروں کو سنائی دے، ضحک وہ ہے جو صرف اس کو سنائی دے، قہقہ وہ ہے جو غیر بھی سنے، مجلس والے۔ تو اب یہاں پر غیر سے مراد کیا ہے؟
غیر سے مراد کیا ہے؟ علامہ شامی دیکھیے کیا اضافہ کر رہے ہیں. غیر سے مراد جو ہے مجلس میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے، یا پھر جو داہنی طرف کھڑا ہے، جو بائیں طرف بندہ کھڑا ہے وہ؟ نہیں، داہنی طرف بائیں طرف کھڑے والے نہیں، بلکہ اور لوگ. کیونکہ وہ تو ضحک کی تعریف میں بھی آ جائیں گے کہ جب بندے نے ضحک کیا ہے، قہقہ نہیں کیا ہے، کچھ تو آواز نکلے گی، اور جو آواز خود اس کو سنائی دے گی تو بغلی میں تو بازو والے کا کام بھی ہے. جب جس نے ہنسا وہ خود سن لیا تو بغل والا بھی سن لے گا جو اس سے متصل ہے، دائیں طرف والا بائیں طرف والا بھی سن لے گا. تو یہ غیر سے مراد اگر داہنی طرف کھڑا بندہ یا بائیں طرف کھڑا بندہ ہے تو وہ تو ضحک میں بھی شامل ہو گئے. اس کو آواز آ رہی ہے تو بغل والوں کو بھی آواز آ جائے گی. اس لیے یہاں پہ من اہل مجلس کی قید لگائی. غیر سے مراد اہل مجلس جہاں پر ہے، تو اہل مجلس ہی جیران ہوتے ہیں. جو حلقہ ہے، جو لوگ ہیں جماعت میں شامل ہیں، لا خصوص من، خاص وہ بندہ جو داہنی طرف ہے یا جو بائیں طرف ہے وہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ ہر وہ چیز جو خود اس کو یعنی زید کو سنائی دیتی ہے اسے وہ بندہ بھی سن لیتا ہے جو اس کے داہنی طرف ہے یا بائیں طرف ہے. تو یہ تو ذہن میں ہی آ ہی گیا. پھر قہقہ کی تاریخ میں کون لوگ آئیں گے؟ ان کے علاوہ مجلس والے. یہ علامہ شامی کا اضافہ ہے اور اس پر انہوں نے تأمل کہہ دیا. چلیے، اب انہوں نے کیا اوپر کہا تھا؟ کسی بالغ کا کہا. بالغ سے مراد صرف مرد نہیں ہے، بلو امرا، عورت بھی ہو تب بھی. فرماتے ہیں بلو امرا لأن النساء شقائق الرجال فی التکالیف. احکام تکلیفیہ میں عورتوں کا الگ حکم ہو، مردوں کا الگ حکم ہو، ایسی بات نہیں ہے. جو احکام مردوں پر ہیں وہی احکام عورتوں پر بھی ہیں. ولا یرید ان قولوا، اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بالغ لفظ تو مذکر استعمال کیا ہے، صفت للمذکر. یہ کوئی نہ کہے لأنه لا يقال جاریۃ بالغ. اس وجہ سے یہ اعتراض نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ احکام تکلیفیہ میں دونوں شریک ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو احکام عام ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں کو، ان کا ذکر جب قرآن و حدیث میں بھی ہوتا ہے تو مذکر کے صیغے سے ہی ہوتا ہے تغلیباً. سہون اے ولو سہون، اگرچہ سہونی کوئی ہنس کیوں نہ دے. فہو من مدخول المبالغہ وقذا النسیان، تو یہ مبالغے کے مدخول کے قبیل سے ہے، یعنی بطور مبالغہ. کہیں مبالغہ تنزل کے طور پہ ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں، کہیں ترقی کے طور پہ بات کہی جاتی ہے تو مبالغہ ہوتا ہے. دیکھ لیجیے سہون جو ہے نا، یہ ولو سہون، اس سے مراد ولو سہون ہے. تو یہ بطور ہاں مبالغہ ہے کہ اگر کسی بالغ نے قہقہہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگرچہ سامن لگایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصدن اور آمدن قہقہہ لگایا تب تو بدرجہ اولا ہے. اس سے نزول کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھولے سے اگر اس نے قہقہہ لگا دیا تب بھی وضو ٹوٹے گا. کیوں مبالغہ ہوا؟
یوں ہی نسیانن بھول گیا تھا کہ نماز میں. وذکر فی المعراج فیہما روایتین فیہما یعنی سہو اور نسیان کے معاملے میں مفتہ بہی تو یہی قول ہوا، لیکن معراج الدرایا میں ان دونوں کے معاملے میں 2 روایتیں مذکور ہیں، اور البحر الرائق نے نقض والی روایت کو ہی ترجیح دی. ورجح فی البحر روایت النقض وبها جزم الزیلعی فی النسیان ولم یذکر السبب. امام فخر الدین زیلعی نے تبیین الحقائق میں نسیان کے معاملے میں جزم کیا کہ نسیانن کوئی اگر قہقہہ لگا دے، بھول گیا تھا کہ وہ نماز میں ہے، کوئی بات یاد آئی اور ہنسی چھوٹ گئی تیزی سے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. سہو کا ذکر نہیں کیا علامہ امام زیلعی نے. تو بات یہی ہے کہ نسیان اور سہو کی صورت میں بھی وضو ٹوٹے گا. ففہم بہی یفتہ، یہ کہا تھا بہی یفتہ، قولو بہی یفتہ، اسی پر فتویٰ ہے. کس پر؟ یعنی بالغ یقظان کا قہقہ ناقض وضو ہے، لہذا چھوٹا بچہ اور سونے والا اگر قہقہ لگا دے گا نماز میں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی پر فتویٰ ہے. لما قدمناہ من ان النقض للزجر والعقوبۃ، ہم نے بتا دیا نا کہ یہ وضو جو ٹوٹتا ہے زجر و عقوبت، ورنہ خلاف قیاس معاملہ ہے، زجر و عقوبت کے طور پر ہے. اور سبی اور نائم تو اہل زجر ہیں ہی نہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ رفع القلم عن الثلاث، اور ان میں نائم کو بھی ذکر فرمایا. یہ لوگ اہل زجر نہیں ہیں، ان پر سزا کیسے آئے گی؟ وصرحوا بان القہقہۃ کلام فتفسد صلاتہما. ہاں ایک بات ہے کہ قہقہہ جو ہے کلام ہے، اگر قہقہہ کلام ہے تب تو پھر ان کی بھی نماز جائے گی، سبھی کی بھی نماز جائے گی، نائم کی بھی نماز جائے گی. کیونکہ کلام کے سبب جو عمل ہوگا وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ زجر و توبیخ، کوئی غلط ہے مفسد کام کر دیا انہوں نے، اس لیے نماز ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی. یعنی وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ان کی نماز جائے گی، کیونکہ کلام تو ہے نا. فتفسد صلاتہما، یہ جو کہہ دیا انہوں نے کہ سبی اور نائم کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اہل زجر و عقوبت نہیں ہے، لیکن رہی بات کی کیا نماز بھی نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں، نماز ٹوٹے گی کیونکہ قہقہ کلام ہے. وسمى اقوال اخر صحح بعضها مبسوطة في البحر، کچھ اور بھی اقوال ہیں جن میں سے بعض کی تصحیح البحر میں ہوئی. قولہ کلبانی، یہ ہم نے تشریح کل کر دی تھی، یصلی ولو حکمن کلبانی، کل میں نے تشریح اس کی کر دی تھی. اے من سبق الحدث فی الصلاۃ فاراد ان یبنی علی صلاۃ فقہقہ فی الطریق، راستے میں واپسی میں وضو سے واپسی میں جو ہے نا قہقہ لگا دیا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ایک روایت ہے. وبہ جزم الزیلعی قال فی البر وهو الاحوط، اس کی نماز ٹوٹنے میں تو کوئی نزاع بھی نہیں ہے. مستقلہ طہارت صغریٰ، مستقلہ جو کہا تصریح بمفہوم قول صغریٰ، طہارت صغریٰ جو کہا نا اس کی صراحت یہ ہو گئی مستقلہ کا کر دی. فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي في ضمنها. الذي ضمنها. یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس نے طہارت کبریٰ یعنی غسل کر کے نماز پڑھی ہو، میں بتایا تھا میں نے کہ غسل ایسے کیا اس نے کہ اس سے پہلے جو سنت ہے کہ وضو کرنا الگ سے،
وہ وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ اس نے پورا پانی اپنے بدن پہ بہا دیا تو ضمناً وضو ہوا. تو غسل سے کوئی بندہ نماز پڑھے گا اور قہقہ لگا دیا تو اس سے وہ ضمنی وضو نہیں ٹوٹے گا. فکان الاکثر و حسبہ، تو عبارت مختصر ہوتی اگر اس کو حذف کرتے تو، ضرورت نہیں ہے مستقلہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا نا بے طہارت صغریٰ تو اس کا مطلب یہ بے طہارت صغریٰ مستقلہ خود ہو گیا. الا ان یقال، مگر یہ کہ ایک صورت ہے کہ مستقلہ لفظ کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ احترز بالصغریٰ عن نفسی طہارت الغسل، صغریٰ کہہ کر کے نفس طہارت غسل سے اعتراض کیا کہ غسل والی طہارت سے نہیں بلکہ وضو والی طہارت سے بندہ نماز پڑھے. فلا یلزمہ اعادتہ، تاکہ دوبارہ اس کے اعادے کی ضرورت نہ پیش آئے. اور لفظ مستقلہ سے انہوں نے اعتراض کیا اس طہارت صغریٰ سے جو کہ غسل کے ضمن میں ہے، جو غسل کے ضمن میں. ایک تو ہے طہارت غسل، نفس غسل، جب بندہ غسل کرے گا، غسل کی دو حیثیت ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے غور یوں کریں کہ زید نے غسل کیا بغیر وضو کے، وضو کیے بغیر زید نے پورا غسل کر لیا، یعنی سر پہ پانی ڈالا، دونوں کندھوں پہ ڈالا، پورا بدن جو ہے وہ دھل دیا اس نے، تو ضمناً غسل تو ہو گیا، ضمناً وضو تو ہو گیا. لیکن اس غسل کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت تو یہ ہے کہ نفس غسل، اور دوسری جہت یہ ہے کہ جب بندہ غسل کر رہا تھا تو غسل تو نام ہے پورے بدن پہ پانی بہانے کا، اور اعضائے وضو بھی اس کے بدن کا ہی حصہ ہیں. تو جب پورے بدن پہ پانی بہایا تو اعضائے وضو پہ بھی بہایا، تو غسل کے ضمن میں یہ وضو تو ہوا. تو ایک ہے نفس غسل اور ایک ہے اس کے ضمن میں جو وضو ہو گیا، جو الگ سے نہیں ہوا، اس کے ضمن میں وضو ہو گیا. اس طور پر مستقلہ اگر کہیں گے تو اس سے ضمنی وضو سے اعتراض ہو جائے گا. فتحمل، اس سے سمجھ میں آتی ہے بات ہمارے طلباء، علماء اور اس زمانے کے مفتیان کرام اور سارے لوگوں کو ایک درس یہاں سے لینا چاہیے کہ جب کوئی عبارت کسی معتمد عالم دین کی سامنے آئے اور اس میں کچھ سکم لگے ظاہر ہو، لیکن اس کی تعویل بن پاتی ہو کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح عبارت یہ درست ہو سکتی ہے، تو پوری کوشش کی جانی چاہیے کہ اس عبارت کو نقص اور عیب سے پاک قرار دیا جائے. کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر کہہ دیں گے کہ یہ سکم ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ فکان الاکثر حذف ہو، عبارت زیادہ مختصر ہوتی اگر لفظ مستقلہ حذف کر دیتے، یہ کہا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد استثناء کر کے یہ کہا کہ ایک صورت بنتی ہے کہ صغرا لفظ بھی جو ہے وہ قید اعتراضی ہو اور مستقلہ لفظ بھی قید اعتراضی ہو، دونوں کی ضرورت ہو، اور یہ تفصیل کر دی انہوں نے. یہ طریقہ ہوتا ہے. چلیے، تو یہ جو بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ جو ضمنی وضو ہے، الگ سے وضو نہیں کیا تھا اس نے، ضمنی وضو ہے جو غسل کے ضمن میں ہوا، اس غسل سے نماز پڑھیں گے تو ضمنی وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ تو ایک قول ہوا، اس قول کو ترجیح نہیں حاصل ہے. خانیہ، فتح القدیر اور نہر وغیرہ میں سب میں نقض ہی کو ترجیح دی گئی ہے کہ ضمنی وضو بھی ٹوٹ جائے گا. قوله والفتح والنر لأنه ذکر فی الفتح عن المحیط انه صحیح. یہ علامہ حسقفی نے کہہ دیا نا
کہ خانیہ نے نقض کو ترجیح دی ہے، فتح القدیر نے بھی نقض کو ترجیح دی ہے، النہر الفائق نے بھی نقض کو ترجیح دی ہے۔ تو اب علامہ شامی نے تینوں کی عبارتیں ملائیں کہ کیا امام قاضی خان نے نقض کو ترجیح دی ہے، کیا فتح القدیر میں امام ابن حمام نے نقض کو ترجیح دی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والفتح والنہر لأنه ذکر فی الفتح، فتح القدیر میں امام ابن حمام نے محیط سے ذکر کیا انہ صحیح، یہ صحیح کہنا ترجیح دینا ہے، اور اس کے مقابل کو لفظ قیل سے تعبیر کیا۔ یہ تضعیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ وضوء ضمنی بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے مقابل کو قیل سے کہا کہ وضوء ضمنی نہیں ٹوٹے گا، وضوء مستقل ٹوٹے گا، اس کو قول ضعیف قرار دیا، قیل سے تعبیر کیا۔ یہ صنیع، یہ طریقہ کار جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ فتح القدیر نے نقض کو ترجیح دیا۔ اور نہر میں کیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا نہر میں بھی ترجیح دی گئی، اسی کو کہتے ہیں کہ وفی النہر۔ علامہ عمر ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے النہر الفائق میں ذکر کیا کہ انہ الذی رجحہ المتأخرون، کہ نقض ہی والا موقف وہ ہے جسے متأخرین فقہاء حنفیہ نے ترجیح دیا۔ تو متأخرین کی ترجیح کو انہوں نے ذکر کیا ہے، وحیث لم یتعقبہ مع اختصار علی وجزمہ بھی اقتضا ترجیحہ لہ۔ تو انہوں نے یعنی نہر نے ترجیح کیسے دیا؟ انہوں نے کہا رجح فی النہر، تو صاحب نہر نے ترجیح کیسے دیا؟ اصل میں صاحب النہر نے متأخرین کی ترجیح کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس ترجیح کا تعاقب نہیں کیا، انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی ہے، مع اختصاری علی، اور انہی لوگوں کی ترجیح پر اختصار بھی کیا ہے، اور اسی پر جزم بصیغہ جزم بیان کیا ہے، بصیغہ تضعیف ذکر نہیں کیا۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ متأخرین کی ترجیح کا بیان کو ذکر کر رہے ہیں، اس پر کوئی نقد نہیں کر رہے ہیں، بس اسی حد تک بیان کیا اور بصیغہ جزم ذکر کیا، اس سے پتہ چلا کہ حضرت صاحب النہر جو ہے نا وہ بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ علامہ شامی دیکھیے کتنے عبارت فہم ہیں، علامہ حسکفی کی عبارت کو کتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، فرمایا انہوں نے کہ یہی وجہ ہے کہ علامہ حسکفی نے اس بیان میں یہ کہا کہ فتح القدیر نے ترجیح دیا اور النہر الفائق نے ترجیح دیا، لیکن صاحب البحر کے بارے میں نہیں کہا کہ انہوں نے ترجیح دیا۔ دیکھ لیجئے یہاں 3 کتابوں کا نام آیا، خانیہ، فتح القدیر، نہر، صاحب البحر کا ذکر یہاں پہ نہیں آیا، حالانکہ صاحب البحر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، مگر انہوں نے دونوں موقف ذکر کر دیے ہیں۔ وَلِذَا لَمْ يُعْزِ تَرْجِيحَهُ إِلَى الْبَحْرِ، اسی وجہ سے اس کی ترجیح کو منسوب نہیں کیا صاحب البحر کی طرف، اس لیے کہ صاحب البحر نے دونوں قول کو ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا علی قول عامۃ المشائخ لا تنقضوا، صاحب البحر نے کہا تھا کہ عام مشائخ کے قول پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور متأخرین جیسے قاضی خان وغیرہ یہ لوگ نقض کو صحیح قرار دیتے ہیں، مع اتفاق علی بطلان صلاتی، نماز کے بطلان پر اتفاق سب کا ہے۔ چلیے ان سب باریکیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے یہ باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس کس جہت سے وہ غور کرتے ہیں۔ علامہ شامی علامہ حسکفی کی عبارت پر وعلیہ الجمہور کما فی الذخائر الاشرفیہ، یعنی وضو ضمنی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اے من المتاخرین، یعنی سارے علماء کو تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ یہ بات تو آئی ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ضمنی وضو نہیں ٹوٹتا یہ کہتے ہیں۔ تو متاخرین، جمہور سے مراد متاخرین، جمہور متاخرین، کما علمت کاملہ،
یہ جو کہا بصلاۃ کاملہ، کامل نماز، صلاۃ کاملہ، یعنی کامل سے مراد رکوع اور سجدے والی نماز، یا جو ان کے قائم مقام ہو، من الایماء لعذر، کبھی کبھی بندہ پوری نماز پڑھتا ہے لیکن عذر کی وجہ سے رکوع سجدہ نہیں کرتا، اشارے سے نماز پڑھتا ہے، اور راکبن، یہ بھی رکوع سجدہ نہیں کرتا بلکہ ایما کرتا ہے، بالنفل او بالفرض، تو جو سواری پہ نماز پڑھتا ہے وہ تو نفل نماز بھی سواری پہ پڑھ سکتا ہے اشارے سے، یہ شہر کے باہر جو گھوڑے پہ سوار ہو نفل پڑھ سکتا ہے، اور فرض نماز جو ہے سواری پہ وہ بہت مشکل حالات میں پڑھ سکتا ہے، ورنہ فرض نماز جو ہے وہ سواری پہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ذات رکوع اور ذات سجود والی نماز سے مراد یہ ہے کہ پوری نماز جو نماز پنجگانہ ہے، چاہے نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، فرض ہو، نماز کامل ہو، اس میں اگر قہقہ لگ جائے تو وضو ٹوٹے گا، اور اس سے احتراز مقصود ہے نماز جنازہ سے، سجدہ تلاوت سے، سجدہ شکر وغیرہ سے۔ تو فرماتے حیث یجوز فلا تنقض فی صلاۃ جنازۃ و سجدہ تلاوت اے خارج الصلاۃ، کیونکہ کبھی کبھی سجدہ تلاوت آدمی نماز کے دوران بھی تو کرتا ہے، تو اس دوران بھی اگر قہقہ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹے گا، لیکن یہ قرآن ہاں صلاۃ الجنازہ میں اگر بندہ قہقہ لگائے گا، سجدہ تلاوت میں قہقہ لگائے گا، تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ دونوں چیزیں ٹوٹ جائیں گی، نماز جنازہ باطل ہو جائے گی اس کی۔ ولا لو کان راکبا یومی بالتطوع فی المصر اب القریہ، اور وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا اگر سواری پر وہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز، یومی ایما اور اشارے سے، فی المصر اب القریہ، لعدم جواز الصلاۃ عنده خلاف اللسانی، بات یہ ہے کہ نماز جو رکوع اور سجدے والی ہو، یا اگر رکوع و سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہو، حیث یجوز کہا انہوں نے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو تو اشارے والی نماز اس کے لیے جائز ہو، لہذا کوئی ایسی صورت بیان کریں آپ کہ وہ نماز تو پوری پڑھ رہا ہے اور اشارے سے ہی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نا، اور جماعت نماز ہی نہیں ہوگی، اشارے سے پڑھ رہا ہے، وہ رکوع سجدہ یہ رکن ہے یہ چھوڑ رہا ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو نمازی نماز میں قہقہ لگاتا ہے تب تو وضو ٹوٹتا ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے، قہقہ لگاتا پھر اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر بندہ داخل مصر یا شہر اور گاؤں اور بستی کے اندر سواری پہ سوار ہے اور نفل نماز اشارے سے پڑھ رہا ہے، تو اس دوران اگر اس نے قہقہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وجہ لعدم جواز الصلاۃ عنده، امام صاحب کے نزدیک یہ نماز جائز ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سواری پہ نماز کون سی جائز ہے؟ سواری پہ نماز نفل نماز کہیں گے تو نفل نماز جائز ہے، فرض اور واجب نمازیں سواری پہ نہیں ہوں گی، استقرار اور اتحاد مکان شرط ہے، اسی لیے چلتی ٹرین پہ، چلتی گاڑی پہ، چلتے گھوڑے پہ، کسی پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتی سواری پہ نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی تہجد اور نوافل، اور وطر کے لیے نیچے اترتے تھے، تمام حدیثیں آپ دیکھ لیجئے، تو وطر کے لیے نیچے اترتے تھے، اس سے پتا چلا کہ وطر واجب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ واجب نماز سواری پہ نہیں ہوگی، لیکن نفل نماز تو ہو جائے گی، تو نفل نماز میں بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نفل نماز خارج مصر ہوگی، آبادی کے باہر، آبادی کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کار میں چل رہا ہے یا گھوڑے پہ چل رہا ہے اور نفل نماز سواری پہ پڑھے تو وہ نماز نہیں ہوگی، دیکھ لیجیے کہا لعدم جواز الصلاۃ عنده خلاف اللسانی۔
ولو عند السلام، اس بات کی وضاحت ہے یہ، کہتے ہیں اگر بندے نے قہقہ لگایا اگرچہ سلام پھیرتے وقت، اور عندہ سے مراد سلام پھیرنے سے کچھ پہلے، یعنی اب سلام پھیرنے کا وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی سلام پھیرا نہیں ہے تو نمازی میں نہ ہوا، تو جان بوجھ کر کے اگر اس نے قہقہ لگا دیا تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ فإنها تبطل الوضوء، وضو یہ قہقہ وضو توڑ دے گا، نماز نہیں توڑے گا، کیونکہ نماز کے سارے ارکان تو ادا ہو گئے ہیں۔ اب یہ قہقہ مانا جائے گا، جان بوجھ کر اگر کیا اس نے تو مانا جائے گا کہ اس سے نماز سے خروج کر رہا ہے، وہ حرمت صلاۃ میں ہے وہ، اس لیے وضو ٹوٹ رہا ہے، اور کوئی رکن باقی نہیں رہ گیا، سارے ارکان ادا ہو گئے، قعود بقدر تشہد بھی ہو گیا، سلام کا وقت آ گیا، اب وہ جان بوجھ کر قہقہ لگا رہا ہے تو نماز کے دوران نہیں ہے یہ نماز کے انتہا پر ہے، اور ایک ہی کام باقی رہ گیا ہے، خروج بسنعہ جو فرض ہے، وہ کسی بھی منافی صلاۃ عمل سے خروج بسنعہ کر سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ واجب ہے کہ سلام کے ذریعے ہی وہ خروج بسنعہ کرے، تو آمدن اس نے اگر سلام کے وقت قہقہ لگا دیا تو چونکہ نماز کے اندر درمیان میں نہیں ہے بلکہ اختتام پر یہ پہنچ چکا ہے، اور اب نماز سے اسے نکلنا ہے تو قہقہ لگا کے نکل گیا وہ، اسی لیے آمدن کہا۔ آمدن کہا، اگر سہون نسیانن ہوتا نا تو پھر اس سے نماز بھی ٹوٹتی اور وضو بھی ٹوٹتا، آمدن اگر کیا فإنها تبطل الوضوء، وضو تو ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وضو اس لیے ٹوٹے گا کیونکہ وہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، بندہ نماز میں ہے ابھی نکلا نہیں نا، حرمت صلاۃ میں موجود ہے اور قہقہ لگا رہا ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کیونکہ یہ منافی صلاۃ کام نماز کے اندر نہیں پایا گیا، نماز کے اختتام پر پایا گیا، اور البتہ اس طرح سے نماز سے نکلنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ولو عند السلام اے قبلہ، عندہ سے مراد پہلے، وبعد التشہد درر وقضا لو فی سجود السہو، یوں ہی سجدہ سہو میں بھی اگر ہنس دیا عمدن، اے ولو کانت القہقہ عمدن، اگرچہ جان بوجھ کر کے قہقہ لگایا، وفیہ رد علی صاحب الدرر حیث قال الا ان یتعمد، مگر یہ کہ جان بوجھ کر کے کرے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر فرماتے کہ نہیں، جان بوجھ کر کے کرے گا تب بھی وضو ٹوٹے گا۔ وسیاتی فی باب الحظ فی الصلاۃ التصریف بفساد الوضوء، التصریف کہہ رہے ہیں، التصریف ہونا چاہیے، التصریف بفساد الوضوء بالقہقہ عمدن بعد القعود قدر التشہد لوجودها فی حرمت الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ ان قریب اسی کتاب میں حدث فی الصلاۃ کے بیان میں، فی باب الحدث فی الصلاۃ، اس باب میں صراحت فرمائیں گے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بالقہقہۃ عمدن، جان بوجھ کر کے قہقہ لگانے سے، قعود قدر تشہد کے بعد، سلام سے پہلے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ لوجود فی حرمت الصلاۃ، کیونکہ قہقہ نماز کی حرمت میں ہی تو پایا گیا، جب تک سلام پھیر کر کے نکلے گا نہیں تو تحریم تو تسلیم ہے نا، تحریم و تسلیم نہیں، تحلیل و تسلیم، تکبیر جو ہے وہ تحریمہ ہے، اور سلام پھیر کر کے بندہ نماز کی حرمت سے نکلتا، کبھی نماز کی حرمت میں ہے، قہقہ لگا دیا، وضو ٹوٹ گیا۔ للصلاۃ، نماز نہیں ٹوٹے گی، لأنه لم يبق من فرائضها شيء، کیونکہ نماز کے فرائض میں سے بچا کیا ہے اب؟ ہاں یہ ہوگا کہ قہقہ سے وہ باہر نکل رہا ہے، سلام چھوڑ رہا ہے، تو وہ ترک السلام لا يضر فی صحت، صحت نماز میں فرق نہیں پڑتا، کراہت ہوتی ہے۔ خلافا لظفر، امام ظفر کا اس معاملے میں اختلاف ہے، حیث قال، جبکہ امام ظفر نے فرمایا لا تبطل الوضوء کالصلاۃ، جیسے نماز باطل نہیں ہوتی اسی طرح سے وضو بھی باطل نہیں ہوگا، وہ یہاں امام ظفر جو ہے نا اسی طرف گئے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے دوران یہ قہقہ نہیں پایا گیا، نماز کے اختتام پہ پایا گیا۔ شرم بلا لیے، چلیے
ہم یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں.